اب جو حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں اسے دل کے کانوں سے سنیں اور تصور میں ذرا اس منظر کو لائیں تو اپنی نمازوں میں اور صحابہ کی نمازوں میں جو فرق ہے، جو بندگی کا فرق ہے، جو خضوع و خشوع کا فرق ہے، وہ واضح ہو جائے گا۔ نماز مکی دور میں فرض ہوئی ہے یا مدنی دور میں؟ مکی دور میں، شب معراج۔ میرے آقا کریم نے ہجرت کی، مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مسجد قباء کے بعد دوسری بڑی مسجد جو تاریخ اسلام میں بنی ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی کے لیے جگہ لی گئی ہے، ابھی مسجد نہیں بنی، دیواریں بن رہی ہیں، چھت نہیں پڑی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، عرب کی دھوپ ہے اور مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی جا رہی ہے جس مسجد پہ چھت کوئی نہیں، چھت کوئی نہیں، اوپر نیچے قالین ہونا یا ایئر کنڈیشن ماحول ہونا یہ تو دور کی بات ہے، چھت ہی کوئی نہیں، توے کی طرح تپتے ہوئے پتھر ہیں اور صحابہ ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ آج کا مسلمان مسجد کے پرسکون ماحول میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا، جس میں ایک نہیں چار ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں اور ٹھنڈا ماحول ہے اور کئی پنکھے لگے ہوئے ہیں، تو اس ماحول میں نماز پڑھنے نہیں آ رہا۔ صحابہ تو وہ ہیں جو بغیر چھت کے تپتے ہوئے پتھر پہ سجدے کرتے رہے۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں اس دور میں ہمارے لیے ظہر کی نماز سب سے مشکل ہوتی تھی، پانی بھی اتنا نہیں تھا کہ پتھر پہ ڈال کے پتھر ٹھنڈا کر لیں پھر سجدہ کریں، اتنا پانی بھی نہیں تھا۔ تو جب مسجد نبوی کی چھت ہی نہیں پڑی اس وقت صحابہ ظہر کی نماز پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ چھت پڑ گئی تو چھت کون سی تھی؟ درخت کے شاخیں تھی کھجور کی، اوپر کچھ مٹی ڈالی گئی، ایئر کنڈیشن تو نہیں لگا، ماحول عرب کا ہے۔ اس ماحول میں جب ظہر کی نماز صحابہ پڑھنے آتے تھے تو کس ذوق و شوق کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ ایک صحابی کا گھر مسجد سے دور تھا، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مسجد میں کھڑے ایک صحابی وہ ان کے دوست ہیں، وہ انہیں کہتے ہیں کیا یہ اچھا ہو اگر تو ایک سواری خرید لے تاکہ دھوپ میں چل کے آتے ہوئے تجھے سہولت ہو جائے، چلنا نہ پڑے، دھوپ بھی ہو بندہ چل بھی رہا ہو، پسینہ زیادہ آئے گا، وقت زیادہ لگے گا، اگر تم سواری پہ ہوگے جلدی آ جاؤ گے، تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ اب سنیں وہ جو دھوپ میں چل کے آ رہے ہیں انہوں نے جواب کیا دیا ہے، انہوں نے کہا نہیں میں سواری نہیں خریدوں گا، یہ ظہر کی نماز کے لیے جو دھوپ میں چلتے ہوئے مجھے مزہ آتا ہے نا، مجھے اپنا رب دل کے بڑا قریب محسوس ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھنے کے لیے آتے ہوئے جب میں پیدل آتا ہوں، دھوپ میں چل کے آتا ہوں، مجھے رب کا قرب محسوس ہوتا ہے، اپنے دل کے قریب رب کا قرب محسوس ہوتا ہے، اس لیے میں سواری نہیں خریدوں گا، میں پیدل ہی چل کے آؤں گا۔ یہ ان کا خضوع و خشوع تھا۔ اور حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو گرمیوں کی دوپہر میں ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے اللہ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو جو ظہر کی نماز کے لیے دھوپ میں چل کے مسجد میں آئے نماز ادا کرنے کے لیے، قیامت کی دھوپ سے اللہ اسے نجات عطا فرما دے۔ آج ہم سہولت پسند ہو گئے، آسانی پسند ہو گئے، اور سہولتیں لے کے بھی پھر ہمارے دل میں عبادت کا وہ ذوق شوق نہیں پیدا ہوا جو ہمارے اسلاف۔ میں نے تو صحابہ کا ذکر کیا کہ وہ پتھروں پہ نماز ادا کرتے تھے، ابھی 200-400 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو ہمارے اسلاف جب سفر کرتے تھے، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہوائی جہاز کوئی نہیں، بحری جہاز بھی کوئی نہیں، اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے حج کرنے کے لیے، تو کیا راستے میں انہیں ایسی پرسکون مسجدیں ملتی تھی جہاں وہ نمازیں پڑھتے تھے؟ کنواں تلاش کرتے پانی لینا ہے، پانی کھینچ کے نماز پڑھتے، کہیں درخت مل گیا اس کے نیچے گرمی میں نماز پڑھ رہے۔
ایسا پرسکون ماحول تو 200-400 سال پہلے نمازیوں کو نہیں حاصل تھا، بالخصوص سفر کے دوران وہ گرم جگہوں پہ سب نماز پڑھتے، تپتے ہوئے پتھروں پہ پیشانیاں رکھتے تھے۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے ان اسلاف کو، ہم کیا منہ دکھائیں گے ان صحابہ کرام کو کہ وہ تو اتنی تکلیفوں میں بھی نماز ادا کرتے رہے اور ہم اتنی سہولتوں میں بھی نماز نہیں ادا کر۔ یہ لاؤڈ سپیکر بنے تو تھوڑا عرصہ ہوا ہے، گھڑیوں میں ٹائم پیس آئے ہوئے تو تھوڑا عرصہ گزرا ہے، جب لاؤڈ سپیکر بھی نہیں تھے، ٹائم پیس بھی نہیں تھے جن پہ الارم لگایا جائے۔ فجر کی نماز کے لیے لوگ کس طرح اٹھتے تھے، اذان کی آواز بھی گھر نہیں پہنچی کیونکہ لاؤڈ سپیکر ہی نہیں۔ جس دور میں نہ لاؤڈ سپیکر ہے نہ الارم ہے اٹھانے کے لیے، اس دور میں دل میں فکر تھی، وہ فکر اٹھاتی تھی، آخرت کی فکر تھی، سچی محبت رسول، یہ نعمت حاصل تھی جس وجہ سے وہ بغیر اذان کی آواز سنے، بغیر لاؤڈ سپیکر کی آواز سنے، بغیر الارم کے ہی اٹھ پڑتے تھے۔ لیکن آج کل الارم بجتا رہتا ہے، کئی لوگوں کی آنکھ بھی کھلتی ہے لیکن نماز کے لیے اٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، نعت سنتے ہوئے کچھ دل پسیج جائے، دل میں تھوڑی سی رکت آ جائے، محبت رسول جوش مارے تو وہ سمجھتے ہیں بس ہماری تخلیق کا مقصد پورا ہو گیا۔ کوئی شعر سن کے تھوڑی سی تڑپ دل میں آ جائے، وہ سمجھتے ہیں بس دینی مقصد حضور کے ساتھ نسبت کا تعلق پورا ہو گیا، ہم تو عاشق رسول ہیں۔